السلام علیکم۔ جنہیں عظمت بیگم اپنے ساتھ برطانیہ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن شاہ کمال ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہر حال میں مصالحت کے خواہش مند تھے، اور پھر جب خاندانی دشمنی کی بدولت حالات قابو سے باہر ہو گئے تو عظمت بیگم ایک دفعہ پھر واپس پلٹ جانے کی ضد پر اتر آئیں۔ بڑوں کے بیچ بچاؤ کرانے پر کمال صاحب کو اپنی ضد چھوڑ کر عظمت بیگم کی بات مان لینا پڑی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برطانیہ کی آزاد فضاؤں میں ایسی مگن ہو گئیں کہ واپسی کا خیال تک بھول گئیں۔ بچیاں جوان ہو رہی تھیں، شاہ کمال لوٹنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف عظمت کی بجائے مشال رکاوٹ بن گئی تھی۔ عظمت بیگم دل سے واپس آنے پر رضامند نہ تھیں۔ مشال ماں باپ کے درمیان ضد اور انا کا مسئلہ بن گئی تو روز جھگڑے ہونے لگے۔ جوان ہوتی لڑکیاں روز روز کے جھگڑوں سے متاثر ہوتی گئیں۔ عبیشہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی شخصیت پر شروع سے ہی باپ کی تربیت کے اثرات غالب رہے۔ کچھ اس کا آنا جانا مسلم گھرانوں کے ہاں تھا۔ وہ شروع سے ہی اسلامک اکیڈمی، اسلامک انسٹیٹیوشنز میں جاتی رہی تھی، سو اس کا رجحان مغرب پسندی کی بجائے اسلامی اقتدار کی طرف زیادہ تھا۔ اتنی کم عمری میں بھی اس کی سوچ بہت پختہ تھی۔ اور مشال جو 10 سال کی عمر میں برطانیہ چلی آئی تھی، یہ دور تربیت کے لحاظ سے انتہائی نازک ہوتا ہے۔ اس دور میں وہ مغربی ماحول میں داخل ہوئی تھی۔ سب کچھ نیا اور مختلف تھا، حتیٰ کہ ذہنی اپروچ تک الگ تھی۔ خیالات، احساسات، جذبات، نظریات، روایات، اقتدار، رسم و رواج، طور طریقے، رنگ ڈھنگ، آب و ہوا، سب اس کی سوچ اور شخصیت کے خلاف تھا۔ جس دور میں انتہائی نگہداشت کی ضرورت تھی، اسی میں وہ ایک آزاد بگڑے ہوئے معاشرے کا حصہ بنی تھی۔ دل و دماغ ہر وقت کشمکش میں مبتلا رہتا۔ پہل تو وہ اس نئی صورتحال کو قبول کرنے سے قاصر تھی، لیکن جب یہ نازک دور غالب آیا تو وہ خود کو اس ماحول میں رنگنے سے روک نہ پائی تھی۔ والدین کی باہمی چپکلش، کچھ پرانی یادوں نے اس کی آنکھوں سے پاکستان اور پاکستانی لوگوں کے متعلق دیکھے گئے خوبصورت سپنے نوچ پھینکے تھے۔ شاہ کمال کی بہت زیادہ محنت اور توجہ کے باوجود وہ عبیشہ کی طرح ان کی جانب راغب نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس کی تربیت صرف زبان کی حد تک کر سکے تھے، لیکن عبیشہ کی طرح وہ اسے اسلامی ڈھانچے میں نہیں ڈال سکے تھے۔ مشال نے جب عظمت بیگم کے دو بدو کھڑے ہو کر ان کے بھانجے ایاز کے لیے انکار کیا تو انہیں احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ ندامت ہوئی کہ برٹش معاشرہ ان بچیوں کے لیے کسی بھی طرح سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، پانی سر سے گزر چکا تھا، کیونکہ اس دفعہ ان کے مقابل ان کی اپنی بیٹی کھڑی تھی، جو انہی کی طرح ضدی اور اٹل ارادوں والی تھی۔ کچھ مشال کے ذہن میں بوئی ہوئی نفرت کی فصل ان کی اپنی سوچ کا نتیجہ تھی۔ جب تک انہوں نے چاہا وہ وہاں رہیں، لیکن جب مشال وہاں رہنا چاہتی تھی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کیوں انہوں نے ہر وقت تانہ زنی کر کے مشال کے ذہن کو پاکستانی لوگوں، خاص طور پر گاؤں والوں سے متنفر کر دیا تھا۔ مشال پاکستان سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کی روادار نہیں تھی۔ عبیشہ تو ماں باپ کے کہنے میں تھی، جبکہ وہ سرے سے ہی قابو سے باہر تھی۔ نائٹ کلبوں میں اس کا آنا جانا تھا۔ مسلم و غیر مسلم لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کر رکھی تھیں۔ وہ ہر کام کرتی جو اس کا جی چاہتا تھا۔ ماما پاپا اسے سمجھاتے تو وہ انہیں الزام دینے لگتی۔ 4 سال پہلے اس کی ملاقات جولیف سے ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ کرسچن تھا۔ ملاقات ایک نائٹ کلب میں ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ اس نے اسے سی سائڈ پر دیکھا تھا، پھر شاپنگ مال میں، حتیٰ کہ مسلسل ملاقاتیں دوستی کا رنگ اختیار کرتی گئیں اور پھر دوستی محبت کی صورت میں بدل گئی۔ شازر سے اس کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی۔ شازر کی وجہ سے ماں باپ میں اکثر اختلاف ہوتا رہتا تھا۔ جب ماما کی سوچ نہیں بدلی تھی تب تک وہ اسے شازر جیسے شخص سے بیانے پر راضی نہ تھیں۔ ان کی مرضی اس کی شادی اپنے بھانجے ایاز سے کرنے کی تھی، جبکہ اس نے دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنا فیصلہ پاپا کو سنا دیا۔
MBA کرنے کے بعد وہ جاب کر رہی تھی جب اس نے پاپا کے سامنے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ ماما پاپا بہت جزبز ہوئے۔ یہ خبر دونوں کے لیے ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ جب ڈانٹ پیٹ، زبردستی، پھنکار، عاجزی، محبت ہر حربہ بے سود ہوا تو انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود اندر ہی اندر واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ عبیشہ اور ماما سب جانتی تھیں جبکہ وہ قطعی لا علم تھی۔ ماما پاپا نے ضروری ساز و سامان پہلے ہی پاکستان بھجوا دیا تھا۔ ماما پاپا کی سرگرمیوں نے اسے مشکوک کر دیا۔ روانگی سے صرف 2 دن پہلے اسے معلوم ہوا کہ وہ سب پاکستان جا رہے ہیں۔ اس نے چیخ چیخ کر زمین و آسمان ایک کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ اس کا اٹل اور آخری فیصلہ تھا اور وہ اس فیصلے پر بری طرح ڈٹی ہوئی تھی۔ اسے پاکستان سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اس نے پاکستان سے حب الوطنی کا راگ الپا تھا۔ صرف بچپن کی سنہری یادیں، چند حسین و دلفریب واقعات اور خوبصورت باتیں تھیں، لیکن وہ چند واقعات اور وہ پہلی یادیں اس کے دل میں پاکستانی رشتوں کے لیے کوئی احساس نہ جگا سکیں، کوئی کشش پیدا نہ کر سکیں۔ وہ برطانیہ کی آزاد فضاؤں میں پل بھر کر خود کو وہاں کا ہی ایک حصہ سمجھتی تھی، لیکن وہ ماما پاپا اور عبیشہ کی لاکھ منتوں پر ہار گئی۔ وہ عبیشہ اور پاپا سے بے انتہا محبت کرتی تھی، کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ عبیشہ کے ہاتھ جوڑنے پر صرف اس شرط پر مانی کہ وہ پاکستان تو چلی جائے گی لیکن اس کا قیام پاکستان میں صرف چند ہفتے ہوگا اور وہ جب چاہے گی واپس آ جائے گی۔ ماما پاپا نے بھی آرام سے اس کی شرط مان لی تھی۔ ان کا اصل مقصد اسے ایک دفعہ پاکستان لے آنا تھا۔ مستقل رہائش کے انتظامات وہ پہلے ہی پاکستان میں کر چکے تھے۔ وطن لوٹنے پر اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ سب کچھ بھول بھال گئے تھے اور اب شاذر سے ملنے کے بعد انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ یہی بات مشال کو بہت کھل رہی تھی۔ کتابیں ریک میں رکھ کر وہ جولف کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ یہاں آتے ہوئے ایئرپورٹ تک اسے سی آف کرنے آیا تھا۔ کلیئرنگ کروانے تک وہ اسے وطن جاتے ہی اپنی خیریت کی اطلاع دینے کی بار بار تاکید کرتا رہا تھا، اور اب وہ یہاں آ کر کچھ دیر پہلے سب کچھ بھول چکی تھی۔ یاد آنے پر اس نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت ہو چلا تھا۔ اس نے ڈائننگ روم میں ٹیلی فون سیٹ پڑا دیکھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر نکل آئی۔ لائٹس آف تھیں، سب جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اندھوں کی طرح اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے گھورتی رہی، پھر اندازے سے ادھر ادھر ہاتھ مارتی قدم آگے بڑھانے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ اچانک راستے میں پڑی ہوئی کسی سخت چیز سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری تھی۔ بے اختیار مارے خوف کے لبوں سے ہلکی سی چیخ آزاد ہوئی۔ باقی کی بلند ہوتی چیخ کو بمشکل ہاتھ سے روکا۔ دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا تھا۔ کون ہے؟ شاذر کی آواز اسے اپنے اس قدر قریب سنائی دی تھی۔ اپنے وجود کے ارد گرد کسی کے بازوؤں کی چٹانوں ایسی سختی محسوس ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر منہ کے بل شاذر پر جا گری تھی۔ وہ تیر کی سرائط سے پیچھے ہٹی تھی۔ 1-2 پل لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ خوف کے حصار سے باہر نکل کر جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پورا ڈائننگ روم روشنی سے نہا رہا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ شاذر مشال کو دیکھ کر حیران ہوا۔ پوچھنے کا لہجہ آپ ہی آپ سخت ہو گیا۔ آنکھیں اور لہجے میں چھائی ہوئی سختی ایک دم واضح تھی۔ وہ جو کھڑی اپنے اس اچانک اور فطری فعل پر شرم و جھجک کا شکار ہو رہی تھی، ایک دم حیران ہو کر شاذر کی آنکھوں میں موجود تلخی اور برودت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ زمین میں شرم سے گرنے کو تھی۔ اس سے یہ فعل اندھیرے کی گہری لپیٹ میں آ کر سرزد ہوا تھا۔ وہ کون سا جان بوجھ کر اس پر گری تھی؟ مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شرم و حیا کے علاوہ اچانک دڑ آنے والے غیظ و غضب، غصہ اور اشتعال سے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ آواز کانپنے لگی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس تنگ ذہن اور قدامت پسند سوچ کے حامل شخص کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دے یا پھر خود زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کے مطلب پوچھنے پر وہ طنزیہ اور استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید اندر ہی اندر کھولنے لگی۔ بہت پارسا اور زاہد بنتا ہے، جیسے صنف نازک سے کبھی کوئی تعلق
اور واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ وہ تو اس شخص کے ذکر سے بھی دور بھاگتی تھی، شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی، اندر ہی اندر دل ملانے لگی۔ شاذر کی نظروں میں چھپی کاٹ اسے دیوانہ کیے دینے کو کافی تھی۔ خود کو بہت زاہد سمجھتے ہو؟ تم بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، اسی خاندان سے تمہارا تعلق ہے جس کی بے حیائی اور نفس پرستی مشہور تھی، جس خاندان کی ہوس کے قصے زبان زرد عام تھے، جنگلی اور حریص لوگ، عورت، نشے اور دولت کے پیچھے بھاگنے والے، لپکنے والے علاقے کے پروردہ۔ تم خود کو کیسے ان سب سے اعلیٰ اور رافعہ، مختلف اور پاک باز گردان سکتے ہو؟ اس کے ذہن میں ماما کی ٹھونسی سوچ اسے منفی رخ پر لے جا رہی تھی۔ مارے حفت کے برا حال تھا۔ اس سمے اپنی کم ہمتی اور بزدلی پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا، ورنہ وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ مجھے برطانیہ ایک فون کرنا ہے۔ خود کو اور شاذر کو لعنت ملامت کرنے کا سلسلہ ملتوی کر کے وہ پھر اس بے رحم سفاک اور پتھر ایسے وجود سے سر پھوڑنے کو تیار تھی۔ حسب عادت اس نے اس دفعہ مشال کی بات پر کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ کان دھرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ بے نیاز بنا اپنے اسی فرشی بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سارا ماں ارد گرد سے بالکل بے خبر گہری نیند سو رہی تھیں۔ لوفر، بد تہذیب، ایل مینرڈ، اس کے نو کیئر والے انداز پر وہ اسے دل ہی دل میں گالیاں سناتی ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف لپکی۔ وہ ناک سکیڑتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس بار بار نمبر ڈائل کرتے اور الجھتے دیکھ کر شاذر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کن اکھیوں سے اسے کچن کی جانب جاتے دیکھنے لگی۔ سنو، کہیں یہ ٹیلی فون سیٹ خراب تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں گم ہوتا، انتہائی بدتمیزی سے اس نے اسے پکارا تھا۔ اس کی پکار پر 1 منٹ کو رکا ضرور تھا، لیکن پلٹ کر دیکھے اور کوئی جواب دیے بغیر وہ اندر گم ہو گیا۔ اسے اس کی اس حرکت پر اور غصہ آنے لگا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، پرائم منسٹر کہیں کا؟ وہ بڑے ضبط سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ پورے 20 منٹ بعد وہ برآمد ہوا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، جسے مشال کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، یہ لوکل کنیکشن ہے، باہر سے آنے والی کالز تو ریسیو کی جا سکتی ہیں، لیکن بیرون ملک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کال نہیں کی جا سکتی۔ اپنی سہولت کے لیے کارڈ اور موبائل استعمال کرتا ہوں، اسی پتھر اور سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے تو اس کی بات میں ذرا بھی نرمی کی رمق دکھائی نہ دی تھی۔ وہ نظر انداز کرتی دوبارہ نمبرز ملانے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دوسری طرف سے جولف کی آواز سنائی دی تو وہ ہر بات بھلا کر بے اختیار خوش ہو گئی، حتیٰ کہ اکروف، دھانسو اور قدامت پسند شخص کی موجودگی تک بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ ہائے جولف، ہاؤ آر یو؟ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس کی خوشی کا اظہار اس کی آواز کی کھنکھناہٹ اور چہرے سے پھوٹنے والی روشنی سے بھی ہو رہا تھا۔ شاذر چونک کر بغور اسے دیکھنے لگا، ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کی گفتگو کا اندازہ کرنے لگا۔ وہ گفتگو جو مشال کے غصے سے سرخ چہرے پر ایک نئی روشنی بکھیر رہی تھی۔ اس روشنی کی بدولت اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید گلنار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس روشنی کے عقب میں جھانکتا ایک اور تاثر اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر رہا تھا۔ وہ بہت دھیمے اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ریئلی آئی ٹو مس یو جولف۔ موبائل آف کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کا اختتام اس نے اس جملے سے کیا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن شاذر کی ساری حسیات بہت زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ جو مشال کا یہ جملہ اس کے کانوں تک پہنچا گیا تھا، پھر واضح ہوتا مشال کا چہرہ اس کی سوچوں کو بھی پرگندہ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ منتشر ہو رہا تھا۔ وہ موبائل آف کر چکی تھی، اب شاذر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ تھینکس۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بہت ناپے تلے انداز میں اس کی طرف موبائل بڑھا کر صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اسے سانس جو لینا دشوار تھا۔ اگر کوئی غیروں کے دیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن اور مٹی کے تقاضوں، روایات و نظریات کو فراموش کر بیٹھے اور غیروں کے طور طریقے اپنا لے تو وہ میری نظر میں سب سے بڑا غاصب، دھوکے باز اور بددیانت ہے۔ ایسے فراموش گار کے لیے کڑی سے کڑی سزا بھی کم ہے۔ وہ حیران ہوئی اس گل فشانی کا مطلب کیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسا۔
جانے دو بلا تم کیا سمجھو گی انگریز پرست، ویسے تم ہمیں ہماری زبان میں بھی شکریہ ادا کر سکتی تھیں، خواہ مخواہ غیروں کا سہارا لیا۔ وہ براہ راست اس پر بات کر رہا تھا، اس درجہ تک ہیتک امیز لہجہ اور نظریں تھیں۔ وہ احساس توہین کی شدت لپیٹ میں آ کر کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جول صاحب کون حضرت ہیں؟ خود سر ضدی جارے شخص سے وہ ہر قسم کی توقع رکھتی تھی، لیکن امید نہ تھی کہ اس قدر جلدی ذاتیات پر اتر آئے گا۔ یہ میرا بالکل پرسنل معاملہ ہے اور ہر ایرے گیرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ زہریلی نگاہوں سے جواب دیتے ہوئے وہ اپنی طرف سے حساب بے باک کر کے جانے والی تھی، جب وہ لمحہ بھر میں ڈگ بڑھ کر پھر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے مشال کا راستہ روک دیا۔ سرخ پڑتے چہرے سمیت اس نے اس کا بازو پکڑ کر بے دردی سے اپنی طرف کھینچ ڈالا تھا۔ وہ تو یہ سب توقع نہیں کر رہی تھی۔ مشال کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجۂ ہیتک اور توہین امیز جسارت پر اتر آئے گا۔ ایک دم جھٹکا لگنے سے اس کی نگاہوں کے سامنے جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ او یو ایڈیٹ، ڈونٹ ٹچ می۔ اپنے بازو کو اس کے گرم آہنی ہاتھوں سے نکالنے کی بھرپور ناکام کوشش کی۔ غیروں کے دیس میں رہتے ہوئے تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ تم میری۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں صفاقی سے دیکھتے رکا تھا، اس کے گھورنے کی مطلق پرواہ نہ کرتے، پھر بولا، تم میری منگ ہو، وہ بھی بچپن کی۔ منگ کا مطلب سمجھتی ہو نا، منگیتر۔ دوسرے لفظوں میں ہم جیسے لوگوں کے لیے عزت و غیرت، اور غیرت مند لوگ عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی عورت یوں سر عام بے حیائی کی مرتکب ہو۔ شاذر بغور مشال کے چہرے کو نظروں سے جانچ رہا تھا۔ جھیل سے گہری آنکھیں، کھڑی اونچی لمبی ناک، سفید ہونٹ، دہکتے رخسار، سرخی مائل حسین و دل فریب نین و نقش سے سجا ساحرانہ مکھڑا تھا۔ دلکش متناسب سراپا، اونچا لمبا قد، ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ، گہرا گریبان اور ٹراؤزر میں ملبوس کچھ دیر قبل والے ڈریس سے قدرے بہتر خلیے میں تھی۔ کمر تک جاتے کالے سلکی بال اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اب شاذر کے بازو پر بھی ایک جانب سے ڈھلک کر پھیل گئے تھے۔ بلا شبہ ایک ذات شکن سراپا تھا۔ شاذر کئی لمحے ڈوب کر ابھر ہی نہ سکا تھا۔ کس تعلق و رشتے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تعلق جو میری ماما اسی دن ختم کر گئی تھیں جس دن ہم نے تمہارا یہ ملک چھوڑا تھا۔ میں یہ تعلق اسی دن توڑ بیٹھی تھی جس دن میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ حیرت ہے تم ابھی تک اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہو۔ آئندہ حد میں رہ کر بات کرنا مجھ سے۔ میں اس لب و لہجہ کی عادی نہیں ہوں اور نہ ہی آئندہ کبھی بھی اپنی ذاتیات میں تمہاری دخل اندازی برداشت کروں گی۔ مائنڈ اٹ، مسٹر شاذر جہاں زیب ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی۔ چہرہ لال انگارہ ہو چکا تھا۔ شاذر نے اس کے للکارتے سٹائل پر بمشکل خود پر کنٹرول رکھا۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسوں کو منہ لگانے کی، اور یہ یاد رکھو تمہارے کہنے سے یہ تعلق ٹوٹ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ رشتے میرے بڑے طے کر کے گئے ہیں۔ مجھے ان کا ہر فیصلہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، اور جو بھی ان روایات یا کہنے کو مٹانے کی کوشش کرے گا میں اسے ہی صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، سمجھی؟ اچھا، مشال نے تمسخر اڑایا، تمہارے بڑوں کے کہے گئے الفاظ اب میں توڑتی ہوں۔ بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ غصے سے بے قابو ہوتے اس پر چلاتے ہوئے اپنا نرم و نازک بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ جیسے کسی آہینی شکنجے میں پھنس گیا ہو۔ مشال کے دعوت دیتے نحوت امیز انداز نے شاذر کی مردانگی پر ایک گہری چوٹ لگائی تھی، اندر باہر آگ بھڑکا دی تھی۔ جس کاٹ دار اور توہین امیز انداز میں اس نے جوابی کارروائی کی تھی، اس نے شاذر کے تن بدن میں وحشت بھر دی تھی۔ کیا ہو تم؟ کس بات کا اتنا غرور ہے تمہیں؟ چاہوں تو میں ابھی ایک پل میں تمہارا یہ سارا تن تنا غرور توڑ کر رکھ دوں، چٹکیوں میں مسل دوں۔ وہ پوری صفاقی سے اس کے وجود میں اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا، اندر تک اترتی نظریں۔ مشال بچی نہ تھی جو اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھتی، وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر ایک دم زخمی شیرنی کی طرح پھنکاری،
اور ہے کیا تم لوگوں میں؟ تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو اس کے لیے تو عورت اور نشہ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تم سے تو توقع رکھنا ہی عبث ہے۔ اسی ماں کے بیٹے ہونا جس کا خاندانی فحاشی و بے حیائی میں پیش ہے۔ وہ بے خوف لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی بات نے شاذر کو ایک آخری چنگاری دکھائی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مشال کا اندر تک ہل گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور وہیں اس کے بستر پر گری تھی۔ بے بسی، احساس توہین، ذلت سے شاذر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اگر سامنے مشال نہ ہوتی تو اسے ماں کی گالی دینے والا اب تک ڈیر ہو چکا ہوتا۔ وہ بے بسی سے وحشی ہو رہا تھا۔ یکدم اس کی جانب سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مشال لاکھ بے باک سہی پر دل خوف سے بند ہونے والا تھا۔ اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ کسی مرد کو اس کی مردانگی کا طعنہ دینے مت بیٹھ جانا۔ اگر وہ مردانگی دکھانے پر اتر آیا تو نقصان سراسر تمہارا ہی ہوگا۔ اس کا کیا جانا ہے، صاف مکر جائے گا۔ انتہائی درست لہجے میں وہ رخ موڑے کہہ رہا تھا۔ اتنی وحشت تھی لب و لہجے میں کہ وہ منچکا رہ گئی۔ اس نے کبھی بھی مرد کو اس درجہ جارحانہ وحشت بڑا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم اٹھی تھی، بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ عبیشہ پرسکون سو رہی تھی۔ وہ وہیں قلین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ شاذر کا لہجہ بچپن کی کوئی راکھ میں سلگتی چنگھاڑی تھا جو اس کے وجود کو دہکا گیا تھا۔ شاہو، تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے ہار جاؤں گی؟ اپنے ہاتھوں بلکہ پورے جسم پر ایک اندیکھا لمس محسوس کر رہی تھی۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ وہ برطانوی فضاؤں میں پروان چڑھتے اپنی ہر احساس کو شکست دے چکی تھی، لیکن اس اچھوتے لمس کو کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں پائی تھی۔ یہ احساس تو ہر لمحہ اس کے ذہن پر حاوی رہتا تھا۔ ایک ایک پل وہ اس لمس کی اسیر رہی تھی۔ اس لمس کے ہاتھوں تو مجبور ہو کر وہ جولف کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ محبت خود ہوتی ہے۔ یہ خود دل کی دھرتی سے پودا سر نکالتا ہے، پنپتا ہے اور پھر پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی آبیاری کے لیے کوئی کوشش، کوئی عمل، کوئی تجربہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب یہ خود بخود پودا دل کی دھرتی پر اگتا ہے تو اس انسان کو بھی احساس نہیں ہو پاتا جس کے دل میں یہ جذبہ پنپتا ہے، اور جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس کی کونپنیں ٹہنیوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اور انسان اس جذبے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ 4 حروف پر مشتمل اس لفظ محبت پر کبھی کبھار وہ بہت الجھتی تھی۔ کبھی کبھار محبت کے اس فلسفے پر غور کرتے اسے محسوس ہوتا جیسے وہ جولف سے سوچ سمجھ کر محبت کر رہی ہے، اور جو سوچ سمجھ کر محبت کی جائے اسے محبت کے سوا باقی سب کچھ تو کہا جا سکتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر بہت پیاسی تھی۔ اس کے اندر تشنگی ہی تشنگی تھی۔ وہ ہونٹوں تلک پیاسی تھی اور اپنے اندر کی پیاس بجھانے کو جولف کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ دیوتا، محبوب، محبت اور محب، سب کچھ اسے تصور کر لیا تھا۔ وہ بچپن کی اس سلگتی چنگاری سے بچنے کے لیے روئی جا رہی تھی۔ زاروں کی تار وہ اس احساس کو شکست دینا چاہتی تھی جس کی یاد برسوں بعد پھر شاذر اس کے دل کے ایوانوں میں تازہ کر گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو